अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU A501 का लेसन 15 करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये आपकी लास्ट मिड टर्म वीडियो हो, यानी कि हम इसमें लेसन 18 तक कंप्लीट कर दें। उम्मीद है कि आपको पिछली सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। अब इसमें हम देखें सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस कंडीशन के बगैर बच्चा जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता। लाइक इसमें हाई परफॉर्मेंस एजुकेशन के अंदर दे नहीं रहा होता। जब स्टूडेंट जो है वो पॉवर्टी एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, तो वो उसे सपोर्ट करता है जब वो वर्क को लाइक इसमें मिटिगेट कर रहा होता है लिमिटिंग को। इसमें हम देखें तो डिस्ट्रक्टिव पॉवर्टी आ रही होती है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग रिलेटिव फोर्सेस देख रहे होते हैं। लाइवलीहुड अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो वो एनहांस हो जाती है। मेंटेन करते हैं जी लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, सफिशिएंट स्पेस को उसमें केयरफुली चूज किया जाता है, वेल मेंटेन रिसोर्सेज की जाती हैं, रेगुलर चेंजिंग क्लीनिंग शेड्यूल्स लाए जाते हैं। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हेल्थ स्क्रीनिंग अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग हो रही होती है हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ की, जो कि हेल्थ स्क्रीनिंग को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसमें टीचर और प्रोविजन जो होते हैं वो मुख्तलिफ टूल किट्स यूज़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर देखें तो पाकिस्तान के अंदर अबाउट 1/3 चिल्ड्रन जो होते हैं अंडर अंडर 5 ईयर ऑफ एज, उसका उनका अंडर वेट अगर हम देखें तो 60% रूरल पॉपुलेशन का है, वो एडिकेट फैसिलिटीज़ नहीं ले रहे होते सैनिटेशन की। 23% पीपल जो होते हैं वो जिंदा है जी बिलो पॉवर्टी लाइन। ये जी आपके पास 2009 के अंदर आर्टिकल आया था द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, उसमें बताया गया था पाकिस्तान जो है वो स्टार्क कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग मतलब एक नेशन है। इसमें अगर हम देखें तो की फाइंडिंग आपको मिली थी जी 2012 और 2013 के अंदर डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे के अंदर। तो ये वेडनेसडे को हुआ था, याद रखिएगा, सेमिनार हुआ था कराची के अंदर। इसमें कहा गया था जो कर्टन कंट्री की पॉपुलेशन है ना वो सरपास कर रही है 200 मिलियन बाय 2020, लेकिन हेल्थ इंडिकेट कर रहा है जी कि इसमें डिस्करेज किया जा रहा है न्यू नेटल इन्फिनिट और फ्यूचर के अंदर इन्फिनिट और बच्चे को लाइक इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट हाई हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। लेसन 16 है प्रोफेशनल ऑफ फैसिलिटीज। पाकिस्तान जो है वो स्मार्ट रेशो इस जीडीपी हेल्थ और एजुकेशन पे रिलीज कर रहा है। इस इन सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी है हेल्थ और एजुकेशन की उस न्यू जनरेशन के लिए, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। पाकिस्तान पब्लिक स्पेंड कर रहा है जी एजुकेशन पर परसेंट ऑफ जीडीपी। फॉर एग्जांपल यूनेस्को ने प्रोवाइड किया था डेटा पाकिस्तान का फ्रॉम 1971 टू 2012, जिसमें जो एवरेज थी ना वो ये थी कि अराउंड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 2.3%, जो कि मिनिमम है 1.5% का, जो कि 1972 के अंदर था, और ये मैक्सिमम है 3.02% का जो 1997 के अंदर थी। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एजुकेशन के ऊपर, टोटल जीडीपी अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो रिपोर्ट हुए 2.8995%, और ये 2017 के अंदर हो रही थी। आपको ये पॉइंट्स और ये परसेंटेज याद रखनी होगी क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अगर देखिए तो 45% जो है वो 50 में लाइक उसमें हम बात करें मोर देन 45% या ओवर 50 मिलियन पीपल जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो इलिटरेट हैं, लेकिन उनके पास बेसिक एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज तक नहीं है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट की अगर बात करें तो 30 to 40% रोल चिल्ड्रंस हैं जो कि जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पाकिस्तान का अगर देखें यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हर बच्चे के पास राइट है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हासिल करे, लेकिन मिलियन ऑफ चाइल्ड जो है ऐसे हैं कंट्री के अंदर जो डिप्राइव्ड है इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अकॉर्डिंग। लाइक उसमें इसमें एक रिपोर्ट लाई गई थी, न्यू रिपोर्ट लाई गई थी बाय अलिफ आइलन, जो कि लोकल एलियंस था जी एजुकेशन रिफॉर्म का। इस रिपोर्ट का टाइटल था 25 मिलियन ब्रोकन प्रॉमिसेस। इसमें बताया गया था कि जो करंटली 25.02 मिलियन बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनकी एज है जी 5 to 16, लेकिन वो स्कूल कभी नहीं गए। डॉन न्यूज़ ने इसका द इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो कि 2020 से 2021 तक हुआ था रिवील किया था जो लिटरेसी रेट है कंट्री के अंदर वो 60% है।
اور اس پہ ایکسپینڈیچرز اگر وٹنس کیے جائیں تو وہ ڈکریز ہو چکے ہیں 29.6% سے ان ایئر 2019-20. ریسورس کنسٹرینٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 30 to 40% انرول چلڈرن ہیں جنہوں نے اسکول چھوڑ دیا. ہم نے بات کی پرائمری ایجوکیشن کو ختم ہو گیا لیکن انہوں نے پڑھا ہی نہیں, کمپلیٹ ہی نہیں کیا. ایجوکیشن سیکٹر پہ بات کریں تو 6.5 ملین بچے ایسے ہیں جو انرول کر رہے ہیں پرائمری ایجوکیشن کے اندر. another 2.7 جو ہیں وہ ناٹ انرولڈ ہیں جی لوور سیکنڈری اسکولس کے اندر. یہ رپورٹ جو ہے یہ کولیبریشن تھی پاکستانی گورنمنٹ کی اور یونائٹڈ نیشن چائلڈ فنڈ یعنی یونیسیف کی طرف سے تھی. یونیسکو نے بھی اس پہ کافی ورک کیا تھا. اب یہ جو اسٹڈی ہے یہ کنفرم کرتی ہے جو کہ مور گرلس جو ہیں وہ اور لڑکوں کی نسبت 38.9% جو ہیں وہ پرائمری ایج گرلس جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جاتی. یہ ریٹ جو ہے اگر بوائز کا دیکھا جائے تو وہ 30.2% ہے. پورے ہاؤس ہولڈ اور پروپورشنلی دیکھا جائے تو وہ 49.2% ہے ایز کمپیئر ٹو جو ریچسٹ ہاؤس ہولڈ ہیں. اگر ہم ان کی بات کریں کونٹائز کی بات کریں تو 17.5 ہے. اس میں اگر ہم بات کریں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو رورل اسکولس کے اندر لائک ان کے پاس کلاس روم نہیں ہے, ورانداز کے اندر انڈرٹری وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. 5.5 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں, لائک سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے دنیا کے اندر نائجیریا کے بعد. پاکستان جو ہے ہائیسٹ نمبر آف الٹریٹ اڈلٹس کو لے کے چلتا ہے, اور یہ انڈیا اور چائنا کے ساتھ اگر ہم ان کا رینک کریں تو پاکستان سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. لیسن 17 ہے آپ کے پاس. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ٹیچر رول ہے ارلی چائلڈہڈ کے اندر, اس میں آپ کے پاس آئے گا جو امپورٹنٹ انفلوئنس ہے وہ چائلڈ کے ارلی لرننگ جرنی پر ہے. پیرنٹس ہو گئے, فیملی ممبرز ہو گئے, فرینڈ پیرنٹ ٹیچرس ہو گئے. اسٹڈیز شو کرتی ہیں جو آؤٹ سائڈ ہے نا, لائک اس میں پیرنٹس ایجوکیٹر جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈ موسٹ انفلوئنشیل فیکٹرز ہیں بچوں کی لرننگ آؤٹ کم پر. امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جی ارلی ایجوکیشن کے اندر فنڈامنٹل. اگر ہم بات کریں چائلڈ پرسپیکٹو کا, اس میں کمیونٹی کی بات کی جاتی ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اور کلچر آرگنائزیشن یعنی یونیسکو نے بہت سگنیفیکینٹ رول پلے کیا تھا لٹریسی اور لرننگ کو دیکھ کر. ارلی چائلڈہڈ کی اگر ہم بات کریں تو ECE جو ہے یہ چائلڈ ایموشنل سوشل اور فزیکل کوگنیٹو نیڈ کو ڈیولپ کرتی ہے. آپ کے پاس یہ بچوں کو لے کر کچھ سگنیفیکینٹ رول ماڈلز لائے گئے تھے, آپ وہ دیکھتے جاتے ہیں. ایجوکیٹر انکریج کرتا ہے بچوں کو کہ وہ ڈیولپ کرے کانفیڈینس, ریزیلینس اور سیلف اسٹیم. چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ, یونیک اور ریزیلینٹ انڈیویجول کے طور پر سامنے تب آتے ہیں جب ان کا پرسپیکٹو آپ کے سامنے کلیئر ہوتا ہے. گریٹ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کہ اس بارے میں جانتا ہے, وہ ری انفورس کرتا ہے لرننگ اپرچونٹیز کو. پھر دی ایجوکیٹر ٹیچ یور چائلڈ ان ہولسٹک وے. لرننگ جو ہے وہ اکیڈیمک نہیں ہوتی. گریٹ ایجوکیٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے انسپائر کرنا ہے بچوں کو. اس میں ہم دیکھیں تو اس کے دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو جو گریٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ کیوریوسٹی کو انکریز کرتا ہے بچوں کی, جس کے نتیجے میں ہو کیا ہوتا ہے کہ اس کی اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. ریئل ورلڈ سینیریوز کے اندر دیکھیں تو ایجوکیٹر جو ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے بچے کو کہ وہ کس طرح پڑھے. اب کیسے کرے گا؟ اسپارکنگ کرے گا چائلڈ نیچرل کیوریوسٹی کو, انسپائر کرے گا کوشچنس آسک کر کے, بلڈ کرے گا کانفیڈینس اور مطلب شو کرے گا اپنی نالج کو. ایجوکیٹر رول ماڈل سوشل انسٹرکشن آف یور چائلڈ اگر ہم دیکھیں تو ریلیشن شپ اگر دیکھیں تو وہ فیکٹر ایسا ہے جو کہ پازیٹیو لرننگ آؤٹ کم کو ڈرائیو کرتا ہے. اسی طرح ایجوکیٹر جو ہوتا ہے وہ کوآپریٹ کرتا ہے, ورک کرتا ہے ٹیم کے ساتھ, یعنی کہ وہ فوکس کرتا ہے ہائی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف, وہ اپرچونٹیز کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ سارا کام ایجوکیٹر کر رہا ہوتا ہے. ایجوکیٹر جو ہوتا ہے بچے کو انسپائر کرتا ہے لائف لو آف لرننگ کو. لرننگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ لائک اس میں ہم بات کریں تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر نیچرلی ایجوکیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ انگیج کرتا ہے. اب گارڈین کی اگر ہم دیکھیں تو بچہ جو ہوتا ہے اس کا نیچرل انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے گارڈین کی طرف اور کیوریوسٹیز کے اکارڈنگ, جب وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے مینیفل کنیکشنز کو ریئل ورلڈ کے اکارڈنگ. تو یہ تھا جی لیسن 17. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اب ہم کرتے ہیں لیسن 18 کو, یعنی کہ یہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہے مڈ ٹرم ریلیٹڈ لائف اسکل بیس ایجوکیشن. یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. جو لوگ نئے آئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر دیں. باقی میں نے بہت ساری ایجوکیشن ریلیٹڈ اور باقی سبجیکٹ ریلیٹڈ یعنی آپ کے بہت سارے ایسے ہینڈ آؤٹ ہیں جنہیں کور کیا. آپ پلے لسٹ چیک کریں, نہیں ملتے تو مجھے کمنٹ کریں. BT 101, اچھا ایک سبجیکٹ مجھے یاد آ گیا, BT 101 کے میں نے کمپلیٹ سیریز بنا دی ہے تو آپ لازمی دیکھیے گا.
لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن. بیسیکلی لائف اسکلس کو ہم کہتے ہیں کہ جنیرک اسکلس ہیں. اس میں ڈائیورس ایکسپیرینس ہوتا ہے تھرو آؤٹ لائف. اس سے ہم اس طرح اس میں ہم میکسیمم امپیکٹ لائف اسکلس کو لے کے آتے ہیں. افیکٹو کنٹریبیوشن ہوتا ہے دی پرٹیکولر ڈومین آف پریونشنس کو. اس میں ہم فیسیلیٹ کرتے ہیں لرننگ آف لائف اسکلس کو، جس میں سینٹرل کمپوننٹس ہوتا ہے پروگرام کا، جو ڈیزائن کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے ہیلتھی بیہیویئر کو، مینٹل ویل بینگ کو. لائف اسکل بیس ایجوکیشن کے اگر ہم دیکھیں تو پروویژن جو ہوتے ہیں وہ انفارمیشن، نالج اور اسکلس کو پرووائڈ کرتے ہیں، جو انیبل کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ڈیولپ کر سکیں ہیلتھی بیہیویئر اور پروٹیکٹ کر سکیں خود کو ڈیزیز سے. لائف اسکل لیسن جو ہوتا ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ کلیئرلی اسٹیٹ کر سکو لرننگ آبجیکٹو کو. لائف اسکل لرننگ جو ہوتا ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یوز کرواتا ہے پارٹیسپیٹری لرننگ میتھڈس کو. پریکٹس آف اسکلس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ فیسیلیٹیٹ ہوگا رول پلئنگ کی. اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹپیکل سینیریوز ہوتے ہیں جو کہ فوکس کرتے ہیں اپلیکیشنز پر. اسکول ہیلتھ سروس، ینگ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری ڈیزیز سے ہم کہتے ہیں کہ دے آر پرون ٹو مینی ڈیزیز. ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہیلتھ سروس کے اندر ہم جنرل پبلک کو دیکھیں تو وہ ایک پور ورکر ہوتا ہے. اسے ہم اوور نالج کو دیکھتے ہیں اباؤٹ ہیلتھ کیئر تو پتہ چلا کہ اوور نالج ہی نہیں ہوتی، وہ کافی لو ہوتی ہے. پیرنٹس اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ہیلتھ پرابلم کو. بچے جو ہوتے ہیں وہ فیملی کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں. چاہے جب اسکول آتا ہے تو اس کی جو ہیلتھ پروٹیکشن اور سروس ہوتی ہے وہ اسکول کو ریکگنائز اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو جاتی ہے. فرسٹ ٹائپ آف اسکول ہیلتھ سروس جو ہے وہ کنسرن کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے کمیونیکیبل ڈیزیز کو اسپریڈ آؤٹ روک لیتا ہے، وہ اسے کنٹرول کر دیتا ہے. میڈیکل انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے اس پرپز کے لیے. ہیلتھ اسکریننگ اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے بچوں کا، یہ ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے اسکولس کے اندر بچے جو ہوتے ہیں مڈل ایئر کے اندر اس کے روٹینلی انہیں اسکرین کیا جاتا ہے تاکہ ان کی فزیکل کنڈیشنز کو دیکھا جائے. ہیئرنگ اور ویژن ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ دونوں بہت فریکوینٹ ایولیوشنز ہو رہے ہوتے ہیں بیکاز ڈیفیکلٹیز ہم اگر دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں سینس آ گئی سبٹل ہو گیا. اس میں پیرنٹس ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آیا یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. لرننگ ڈیفیکلٹیز کے اندر ہم دیکھیں تو نمبر آف بچے جو ہے نا نمبر آف چائلڈ جو ہیں وہ انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے اسکول سے کیونکہ ان کے پاس ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں ہیلتھ اسکریننگ اور یہ ارلی اسٹیجز پہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح لرننگ پرابلم جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس مطلب ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کرو. وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھیں تو اب ڈیتھ کی طرف نہیں جاتے ہو، بس آپ کو وہاں پہ کیور کرتے ہیں. اسکول نیوٹریشن پروگرام کے دیکھیں تو نیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ افیکٹ ہو رہتا ہے ہیلتھ اور کانسیکوینٹلی پیس آف لرننگ کو. پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو سب اسٹیشنری ریشو ہو رہا ہوتا ہے. مال نرش گڈ نیوٹریشن جو ہوتا ہے وہ اسینشیل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہیلتھ کو. اس میں اگر ہم ہر سال کی بات کرتے ہیں تو 31 ملین اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ لانچ ہے یو ایس ڈی اے نیشن اسکول لانچ کے پروگرام کے اکارڈنگ انہیں لنچ دیا جاتا ہے، ریسیو کرتے ہیں وہ لنچ. میرے خیال میں بہت تیز پڑھی تھی، ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اسکول اسٹاف جو ہوتا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے نان فوڈ ریوارڈس کو. اب جتنے بھی اسکول جو ہوتے ہیں وہ لنچ دے رہے ہوتے ہیں ان کو ان میں ہیلتھ اور نیوٹریشن فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے. گڈ سپلیمنٹ میں دیکھا جائے تو سپلیمنٹری فیڈ کیا جاتا ہے پروگرامس کو اور یہ لارج پروگرامس کو ریلیٹ کرتا ہے. ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں انوینشنل ایڈمنسٹریشنس کو، اس میں بچے کے کافی اس میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. امپروو ہو رہا ہے ٹیچنگ کے اور ٹریننگ کیپیبلٹیز کو. نیوٹریشن ایجوکیٹر جو ہوتا ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ہسٹورین ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا رہتا کتنا تھا. ہسٹوریکل ہم دیکھیں تو مختلف ایلیمنٹ اسکول کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو یہ فریگننٹ میرج پائے جاتے ہیں. 70% ارلی 70s کے اندر اسکول ہیلتھ سروس جو تھی وہ کمپوننٹ تھا ہیلتھ سروس ڈلیوری کا. ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی بچوں کے اندر، کوالٹی لرننگ انکریز ہو رہا تھا لیکن فردر جا کے کافی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی تھی لیکن اسپن آف ہوا. ہر امپروومنٹ جو تھی وہ ہیلتھ ایشوز پہ ختم ہونا شروع ہو گئی. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دیکھنا شروع نہیں کیا، بچوں کو ہیلتھ اسکریننگ جو تھی ختم کر دی گئی. اسی طرح ڈیزیز کنٹرول ہونا ختم ہو گئی. 125 کے اندر بتاتے ہیں ہیلتھ اسکریننگ. لاسٹ اینول ہیلتھ اسکریننگ کور کرتی ہے جنرل ہیلتھ اور
पर्सनल हाइजीन को, क्लिनिकल असेसमेंट हो गई एनीमिया की, आई एग्जामिनेशन हो गई, हेयरिंग प्रॉब्लम देखी जा रही होती हैं। इसी तरह मतलब रिटेंशन पाइवटल रोल देखा जा रहा होता है रिटेंशन पर, लर्निंग आउटकम देखी जा रही होती है स्टूडेंट की, फर्स्ट एड किया जाता है बच्चों को। इस तरह अगर हम ये फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड हो ना तो मेंटल और हेल्थ इश्यूज जो होते हैं बच्चों के नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे होते हैं। बच्चे जो होते हैं अनकंफर्टेबल है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। अल्लाह हाफिज़।